ناظرین یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب عورتوں سے، مردوں سے تو کئی لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بعد عورتوں سے بیعت لینا شروع کی. تو نبی پاک ان کو کچھ تعلیمات دیتے، کچھ شرائط بتاتے اسلام کی، وہ قبول کرتی تو نبی پاک ان سے بیعت لیتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ نبی پاک نے بہت ساری عورتوں سے گویا بیعت لی، مگر کسی عورت کے ہاتھ کو نبی پاک نے نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرماتے تھے. یہ ان تمام یوں سمجھیے ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ نبی پاک کی تعلیمات ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو مرید بنانے کے نام پر، یا جناب پتہ نہیں فیض تو نہیں کہیں گے اس کو، کسی بھی نام پر، دم کرنے کے نام پر اگر عورتیں مرد کے قریب جاتی ہیں تو اس کی بالکل اجازت نہیں. شریعت میں پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے. ہم غیر محرم عورت کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. مگر یہاں وہ کچھ ہو رہا ہے جو میری زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی، مگر سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز تھا. اب نبی پاک کے پاس بیعت کرنے والے جب اور بھی لوگ آئے تو اس میں خاتون جب آئیں، عورتیں آ رہی، اس میں حضرت ہند بھی آ گئیں. یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا آرڈر دے کر شہید کروایا تھا اور ان کے کلیجے کو نکال کر بھی چبایا تھا. مگر نبی پاک کا دریائے رحمت دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی بیعت فرما لیا، وہ بھی اسلام لے آئیں. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں بیان ہے کہ ہند بن عتبہ بارگاہ نبوت میں آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہیں تھا. یعنی اتنی بڑی دشمنی تھی. مگر اب میرا حال یہ ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں ہے. ایمان آ گیا نا. پھر نبی پاک کو جب ایمان کی نظر سے دیکھا تو پیارے آقا پر کیسا ایمان لائے. یہی حال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا ہوا ایمان لانے سے پہلے کے جو بھی معاملات تھے. یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں، پھر انشاءاللہ سلسلے کے اگلے سیگمنٹس کی طرف بھی جائیں گے، دیگر زبانوں کی طرف بھی جائیں گے، کہ یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں یعنی حضرت عتبہ، حضرت ہند بن عتبہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر معاذ اللہ لان تان کرنا یہ بد عقیدوں کا نظریہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور نبی پاک پر جب یہ ایمان لے آئے تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ ان کو محبت، اور پھر ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ صحابی رسول چاہے وہ کچھ لمحوں کے لیے ایمان لائے ہوں، ایسا بھی تو ہوا نا، میں واقعات ڈسکس بھی کیے، نماز کا بھی موقع نہیں ملا، ایمان لائے اور شہید ہو گئے، مگر اس کو مرتبہ وہ مل گیا جو کائنات میں کسی غوث، کسی ابدال اور کسی ولی کو نہیں مل سکتا. تو حضرت ابو سفیان بھی صحابی رسول، حضرت ہند بھی صحابیہ ہیں، اور تمام صحابہ سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو بہرحال ناظرین، فتح مکہ کو جتنا ڈسکس کریں، جتنی اس بارے میں بات کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے.